ایک جشن باوقار ہے 26 جنوری، ایک وجہ افتخار ہے 26 جنوری۔ آئین ہند کا تھا اسی دن ہوا نفاذ، اس دن کی یادگار ہے 26 جنوری۔ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ ہم سب کا وطن ہے سنبھالو اسے۔ ناظرین کرام، آج ہم وطنی تمام ہندوستان کے چاہنے والے 26 جنوری یعنی ریپبلک ڈے منانے کے لیے پرجوش اور پرجذبہ ہے۔ یقیناً 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر کے 1947 کے یوم آزادی تک اس ملک کو آزاد کرنے میں تمام مذاہب کے افراد نے مل کر کے اپنی قربانیاں پیش کی اور اپنے جان اور مال قربان کر کے اس وطن عزیز کو آزاد کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہندوستان ان تمام تر نفوس قدسیہ کی قربانیوں کے باعث غلامی کی زنجیر کو توڑ کر کے آزاد ہوا۔ لیکن یہ ہندوستان ایک قانون اور آئین کے بغیر اس جسم کی طرح تھا جیسے کہ روح کے بغیر کوئی جسم ہو۔ لہذا ہندوستانی رہنماؤں نے اس مختلف مذاہب، زبانوں اور تہذیب والے ملک کے لیے آئین سازی کا مشکل کام شروع کیا اور 2 سال 11 مہینے 18 دن تک مختلف ممالک کے آئین کا مطالعہ کیا اور مسلسل ڈسکشن، بحث اور ڈیبیٹ اور ڈرافٹنگ کے بعد آئین ساز اسمبلی کے ڈرافٹنگ کمیٹی نے ڈاکٹر BR امبیڈکر کی قیادت میں اپنے کام کو مکمل کیا، جسے پارلیمنٹ نے پاس کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک ایسا آئین وجود میں آیا، ایک ایسا سنویدھان وجود میں آیا، ایک ایسا قانون وجود میں آیا جو ہندوستان کے مقصد آزادی کو مکمل طور پر عکاسی کرتا ہے۔ یقیناً یہ ایک ایسا قانون بنا جو ہر شہریوں کو آزادی کا حق دیتا ہے، یعنی یہ ریپبلک ہندوستان بنا، سیکولر ہندوستان بنا، جس میں ہر انسان کو اپنے اظہار رائے، اظہار خیال، اپنے مذہب کی آزادی، بولنے کی آزادی، اپنے حقوق کے لیے لڑائی لڑنے کا حق دیا اس آئین نے، اس قانون نے۔ تو اب اس ہندوستان میں نہ کسی کے لیے کوئی مذہب کے لیے جبری طور پر اسے مذہب قبول کروا سکتا ہے، نہ اس کی آزادی رائے کو چھین سکتا ہے، اور نہ ہی اس کے رہن سہن پر کوئی قید لگا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اس شہریوں کا یہ حقوق ملا کیونکہ اس آئین کے سائے تلے اب انسان اپنی جانی مالی تحفظ کو احساس کر سکتا ہے۔ آج آزادی کے ریپبلک ڈے منانے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں، تو ہمیں یہاں پر یہ تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اگر سچے ہندوستانی اور سچے دیش کے ماننے والے ہیں تو ہمیں آج سنکلپ لینا پڑے گا، ہمیں آج ایک وعدہ لینا پڑے گا، ہمیں آج ایک اپنے آپ سے پرومس کرنا پڑے گا کہ ہم اس ہندوستان میں آئین کے مطابق رہیں گے، اس ہندوستان میں کانسٹیٹیوشن کے مطابق رہیں گے جو ہمارا سنویدھان کہتا ہے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں یا میں بھی کہتا ہوں کہ کوئی بھی دیش کبھی بھی برا نہیں ہوتا، اس دیش میں رہنے والے کچھ لوگ برے ہوتے ہیں۔ آج اگر ہم ہندوستان کو چاروں طرف دیکھیں، آج ہندوستان تمام تر توانائی اور طاقت کے باوجود آج اس ہندوستان میں ایسے بھی لوگ ہیں جو غریب ہے، جو اس سرد کے موسم میں کھلے آسمان کے نیچے سونے پر مجبور ہے۔ اور آج جو اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں، جو اس زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور جو ابھی پرفتن دور ہمارے پاس آ چکا ہے، یقیناً یہ بڑا مایوس کن ہے۔ کہیں ہم دیکھتے ہیں موب لنچنگ ہو رہے ہیں، کہیں کسی پر کوئی جبری نعرہ لگانے کے لیے تلوار اس کے سر کے نیچے لٹکایا جا رہا ہے، کہیں کوئی بندوق دکھا کر کے اسے جبری ہیٹ اسپیچ دلوایا جا رہا ہے۔ یقیناً یہ ایک محبت اور ایک الفت والے ہندوستانی کا شیوا اور رویہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم سب ہندوستانی ہیں، ہمیں سنکلپ آج لینا ہے ریپبلک ڈے میں کہ ہم آئین کے مطابق
इस हिंदुस्तान में रहेंगे, आइन को मानेंगे, और आइन हमारा क्या कहता है, भाईचारगी का दर्स देता है। आइन हमारा बराबरी का हक़ देता है। आइन हमारा हर हिंदुस्तानी को, हर शहरी को क्या है, आज़ादी के तौर पर रहने का हुकूक देता है। अगर हम किसी पर जबरी कोई नारा लगवाते हैं, किसी के हुकूक को छीनते हैं, किसी पर मोब लिंचिंग करते हैं और किसी पर क्या है कपड़े वगैरह देख करके कमेंट और हेट स्पीच करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम हिंदुस्तान के आइन को तोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम हिंदुस्तान के इस संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, जिससे हमें बचना चाहिए। इसलिए नाज़रीन किराम, हम आज तमाम देशवासियों से सिर्फ़ अपने इस शेर से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि नफ़रत बुरी है, न पालो इसे, दिलों में खलिश है, निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, हम सब का वतन है, संभालो इसे, संभालो इसे।